نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. محترم علماء کرام اور ہمارے دینی اور ملی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوانوں اور عزیزوں، پردہ-نشین مائیں اور بہنیں، قابل مبارکباد ہیں شمالی جمیعت اہل حدیث کے ذمہ داران، حوصلہ مند نوجوان، جنہوں نے آج سیرت کے تعلق سے یہ عظیم اجتماع منعقد کیا ہے. اور بہت دیر سے آپ سیرت کے حوالے سے بچوں کی کیسے تربیت ہو، نوجوانوں کی کیسے اصلاح ہو، معاشی نظام کیسے درست ہو، ان تمام چیزوں پر بہت جامع انداز میں آپ نے خطاب سنا ہے. اللہ رب العالمین ہماری عملی زندگی میں سیرت کے اس اہم پہلو کو شامل کر دے. مجھے جس بات کے لیے حکم دیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی اور مبلغ، یہ عنوان ہمارے لیے تجویز کیا گیا ہے. اس پہلو سے اگر گفتگو کی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ داعی اور مبلغ ہی تھے، اور اللہ رب العالمین نے خاص طریقے سے آپ کو دعوت کا کام کیسے کیا جائے، تبلیغ کے مشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے، آپ کو خاص طریقے سے خطاب کر کے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. اے پیارے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، لوگوں کو بلائیے. کیسے بلائیں گے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داعی ضرور تھے، لیکن کس چیز کے داعی تھے؟ اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنے قبیلے اور خاندان کی طرف نہیں. آپ ہمارے قبیلے میں شامل ہو جائیے، ہمارے ٹاٹ میں شامل ہو جائیے، یہ دعوت نہیں تھی. دعوت نہ تھی، اللہ کے دین کی دعوت. تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، شمالی جمیعت اہل حدیث کے ذمہ داران، وہ اس منہج کو سامنے رکھیں کہ دعوت کے نام پر، تبلیغ کے نام
کہ آپ کیسے دعوت کا کام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ داعی تھے، مبلغ تھے. رسول جو ہے وہ داعی مبلغ ہوتا ہی ہے. رسول کا معنی ہی ہوتا ہے پیغامبر، ایلچی کے پیغام کو پہنچانا. مبلغ جو بھی ہوتے ہیں، مبلغ کے معنی ہوتا ہے پہنچانا، اور رسول کے معنی بھی ایلچی کا ہوتا ہے، پیغامبر کا ہوتا ہے. رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے داعی مبلغ. تو آپ کیسے پہنچائیں گے لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے قل ھذِهِ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی آپ بتائیے لوگوں کی یہ میرا راستہ ہے. کیا راستہ ہوتا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف دعوت دی کہ ہاں آپ ہماری طرف آ جائیے. نہیں، اللہ کے دین کی دعوت. ادعو الی اللہ. اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس آیت کریمہ میں اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن بصیرت کے ساتھ، علم و آگہی کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ. یہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت ضروری چیز ہے. دعوت کے کام کے لیے پہلی بات تو اخلاص کا پتہ اس سے چلا کہ دعوت اللہ کے لیے ہو. اس سے اخلاص کا پتہ چلتا ہے. للہیت ہونی چاہیے دعوت میں. اپنے ریا، اپنے نام نمود کے خاطر نہیں کہا صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں مولانا جنید نے بڑی اچھی تقریر کیا. یہ سننے کے لیے نہیں کہ لوگ ہماری تقریر کے بارے میں کیا تبصرہ کر رہے ہیں، ہمارے خطاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یوٹیوب پر ہمارے کتنے فالوور ہیں، یہ جاننے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے اس مشن کو جو اس کے ہم مکلف ہیں اسے ہم کہاں تک پہنچا رہی ہے. اخلاص ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی اس کے لیے آپ کے پاس علم ہو، جانکاری ہو. آج ایک عجیب اتفاق، کبھی کبھی پورا قرآن پڑھ جائیے کوئی بات، کبھی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے. آج میں صبح، کیونکہ پروگرام تھا آج صبح 10 بجے تعلیمی کانفرنس حنیف ایجوکیشنل گروپ کی طرف سے، اس میں مجھے کہنا تھا تعلیم کے تعلق سے، تو میں اقرا بشمل والی آیت میں پڑھ رہا تھا. تو یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے بہت دنوں کے بعد وہ دوسری آیت جو ہے سورہ مدثر والی، یا ایھا المدثر قم فانذر، مولانا عمران صاحب میں ایک نئے نقطے پر پہنچا آج، جو اللہ نے یہ کہا تھا کہ علی بصیرہ. اب تک یہ بات ذہن نہیں آئی تھی. دونوں آیتوں کے امام بیچ میں یہ اقرا میں اور یا ایھا المدثر میں جو میں نے آج نتیجے کو پہنچا ہے دوسرے نتیجے کو پہنچا. تو اللہ نے کہا کہ بصیرت کے ساتھ دعوت کا کام ہونا چاہیے، یعنی علم اور آگہی کے ساتھ. اور اسی لیے اللہ رب العالمین رحمۃ العالمین اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے کہ آپ بھی دعا کیا کیجیے، وقل رب زدنی علما. اللہ کے نبی کو بھی دعا سکھائی گئی کہ آپ بھی زیادتی علم کی دعا کیجیے کہ رب زدنی علما. آپ کہا کیجیے، آپ بھی دعا کیا کیجیے اے نبی، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہ میرے علم میں اضافہ ہو، میرے علم میں زیادتی کر. جب آدمی کے پاس علم رہے گا تبھی یہ بات کرے گا دعوت کی. عرب کے لوگ کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی. جب انسان کے پاس خود ہی کچھ نہ ہو تو دوسروں کو کیا دے گا؟ جب آدمی خود خلاش ہو تو دوسروں کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ جب ہمارے پاس خود ہی علم نہ ہو، نبی کی سیرت ہمارے پاس نہ ہو، اس کے بارے میں ہم کو جانکاری نہ ہو، تو نبی کی سیرت کے بارے میں ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو میں اس نتیجے کو پہنچا کہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے سب سے پہلی آیت جو ہمارے حرا میں جبریل امین کے ذریعے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بتایا، وہ قل اقرأ باسم ربک الذی خلق. سب سے پہلی آیت نماز کے بارے میں نہیں تھی، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ کون سی بات؟ تعلیم کے بارے میں. اے نبی آپ پڑھیے، پہلے آپ تو پڑھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی اس میں کوئی تبلیغ کی بات نہیں تھی، صرف پڑھنے کی بات. اللہ نے کیسے پڑھایا، کیسے سکھایا، قلم کے ذریعے تعلیم دی، یہ تمام باتیں. کچھ دنوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے آپ نبی بنائے گئے تھے، اور یا ایھا المدثر والی جب آیت نازل ہوئی اس سے آپ رسول بنائے گئے، اس سے آپ مبلغ بنائے گئے، اس سے آپ پیغمبر بنائے گئے. اب آپ پہنچائیے. وہاں کہا گیا آپ سے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کے اوڑھنے والے چادر ادھر پھینکیے، آپ چلیے کھڑے ہوئیے اور کھڑے ہو کر کے اللہ کے مشن کو، اللہ کے دین کو پہنچائیے، لوگوں کو ڈرائیے. آپ اتنی اس فطرے
مبلغ بنایا گیا کب آپ کو؟ کئی مہینے کے بعد۔ یہ نتیجہ میں آج اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کچھ ذہن میں ڈالتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے پڑھنے کی بات کہی اور کچھ مہینوں کے بعد تب تبلیغ کے لیے مطلب کیا۔ میرے بھائیوں، وقت بہت کم ہے، چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں دعوت کے میدان میں؟ ایک بات آپ کے سامنے آئی، پہلی اخلاص باللہ تقویٰ، کہ ہم لوگوں کو کسی بھی دین کے کام میں اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری چیز کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے کیا ہے؟ اتباع رسول۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ دعوت کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ حالات کا جائزہ لینا، حالات کے مطابق دعوت کا کام کرنا، یہ بھی نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختلف، دعوتی زندگی کو مختلف خانے میں بانٹا جاتا ہے۔ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام انفرادی کرتے تھے، جس کو سری دعوت کہا جاتا ہے، چھپ چھپا کر کے۔ اب اللہ دعوت دین کا کام نہیں کرتے، حالات ایسے تھے، کھل کر کے آپ نہیں کر سکتے تھے قول لا الہ الا اللہ، سب لوگ مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو آپ چھپ چھپا کر کے دعوت کا کام کرتے تھے، انفرادی طریقے سے، لوگوں سے ایک آدمی سے ملتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر حالات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ مبلغ کو، داعی کو حالات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ حالات کچھ اچھے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجاج کرام آتے تھے تو ان کے پاس جایا کرتے تھے، کچھ کھل کر کے سامنے آتا ہے، اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا چچا وہ غلام ہے نا، وہ پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جب آپ اپنی بات پیش کرتے تھے کہ آئے الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کے مطلب والے ہو جاؤ، کہنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس کے پیچھے پیچھے ابو لہب نے اس کو جانتے ہیں، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کی باتوں پر توجہ مت کرنا۔ تو پتہ چلا کہ آپ دعوت کا جب کام کریں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے چاہنے والے بھی ہو سکتا ہے کہ دشمنی کریں، آپ کی دعوت کے کام میں رکاوٹ ڈالیں، بڑے بڑے مسائل سے جو آپ کو دوچار ہونا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، اسی دعوت کے کام کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ کرام جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، سب لوگوں کو شیوے کی تعلیم میں بند کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، سواری بائیکاٹ کر دیا، کھانا پینا بند، حقہ پانی بند، سب ہو گیا۔ یہاں تک مجبور ہو گئے بیچارے چمڑے کو پانی کو بھیگو بھیگو کے چبایا کرتے تھے۔ وہ شیوے کی تعلیم کو آپ چاہیں گے کر لیں، شیوے عامر کی طرف ہو جاتا ہے اللہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ جو ہے حق بات پیش کرنے سے آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، مداہنت نہیں کیا آپ نے۔ سیرت کے اس پہلو سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ تو گوارا کر لیا کہ اگر حالات سازگار نہیں ہیں تو اس شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ لوگ اپنے صحابہ کرام سے کہہ دیا آپ نے کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کی سرزمین سازگار ہے، وہاں دعوت کا کام کر سکتے ہو، یہ مکے کی سرزمین ابھی ہموار نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ مکہ والے تو یہی چاہتے تھے نا کہ آپ مداحنت کر لیں، وہ چاہتے تھے کہ اگر آپ تھوڑے سے نرم ہو جائیں تو ہم لوگ بھی نرم ہو جائیں، بلکہ یہ شرط رکھی کہ ایسا کریں محمد کہ 1 سال آپ اپنے اللہ کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے سورت نازل کی، قل یا ایھا الکافرون والی سورت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں، 1 سال غیر اللہ کی عبادت کریں؟ دین میں مداحنت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ مکہ کی فضا سازگار نہیں ہے تو آپ طائف چلے گئے، بڑی مشقت آپ کو ہے۔ دعوت کا کام کرنا یہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے، کانٹوں پر چلنا ہے پڑے گا۔ تقریباً 100 کلومیٹر کا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا، اس امید پر کہ شاید طائف جائیں گے تو وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا، پتھر سے آپ کا استعمال کیا گیا، خون آپ کی جوتیوں میں جا کر کے جم گئے، اور مدد کرنے والے لوگ موجود تھے۔ وہ بھی ایک حدیث ہمارے عزیز پیش کر رہے تھے کہ جبریل امین پہاڑ کے فرشتوں کو لے کر کے آئے، کہا محمد یہ پہاڑ پر والے فرشتے انہیں آپ حکم کریں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں کہ لوکم جو غریب اور اقصبین، یہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں طائف والوں کو پیس دوں۔ رحمت للعالمین فدا ابی و امی کہتے ہیں کہ انی لارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من
یعبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل سے وہ لوگ آئیں گے جو صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دعوت کے کام میں تحمل، برداشت، پریشانیوں کو جھیلنا یہ نبی کی سنت رہی ہے۔ آپ کی سیرت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ جو مجلس سجائی ہے، اگر کوئی بات آپ کو سننے کو بھی ملے تو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، تو نبی کی سنت ہے۔ اس راستے میں آپ نے پتھر بھی کھایا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ہم لوگ آج سے تقریباً 25 سال پہلے پڑوا میں ایک مرتبہ پروگرام کیے وہاں پر، تو وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی، نازیبا حرکت، مجھے پتھر چڑھایا۔ تو ہمارے ساتھ میں انہوں نے برجستہ یہی کہا کہ یہ سنت بھی ادا ہو گئی، ایسے ہی بیچارے آج کے لوگ بنگلور میں ہیں، ہمارے شعیب بھائی کہا یہ بار یہ سنت بھی ادا ہو گئی۔ تو بہرحال ان سب چیزوں سے، حالات سے انسان کو کبھی بددل نہیں ہونا چاہیے۔ وہی مکہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے راستہ ہموار نہیں تھا، لیکن کچھ سالوں کے بعد جب آپ مدینہ چلے گئے، وہاں سے آتے ہیں تو وہی مکہ تھا، وہی لوگ تھے جو آپ کے سامنے بحیثیت مجرم سب کھڑے تھے۔ آدمی کو حالات کا انتظار کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز میں اور بتا دوں، آدمی کبھی یہ نہ سوچے کہ نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے۔ ارے اتنا جیسا محنت کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگ بستی میں لوگ ابھی تک جو ہے توحید پرست نہیں، بددل نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بعض نبی کے بارے میں آتا ہے کہ بعض نبی قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے ساتھ بعض نبی تنہا ہی ہوں گے، بعض کے ساتھ 1-2 آدمی ہوں گے، بعض کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے۔ یعنی سوچیے کہ نبی اللہ کا رسول پوری زندگی دعوت تبلیغ کرتا رہ گیا، لیکن اس کے ساتھ 1-2 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، اس طرح کا معاملہ۔ تو نتائج کے لیے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اپنے دل سے آپ پوچھیے کہ آپ کے اندر اخلاص للہ کتنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دعوت کے کام میں انسان کو خود اس پر عامل ہونا چاہیے، اس بات کی تبلیغ کر رہا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَلِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں ہے کہ آپ ایسی باتیں مت کیجیے اس پر خود عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف دوسروں کے لیے نصیحت، اپنے لیے فضیلت نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت رہی ہے۔ آپ جب لوگوں کو کچھ تعلیم کرتے تھے، ابھی ہمارے عزیز کو حدیث سنا رہے تھے نا کہ وہ کچھ صحابی آئے تھے تو کہنے لگے کہ ہم نمازی پڑھیں گے اور ہم جو ہے شادی نہیں کریں گے اور ہم روزہ ہی رکھیں گے، تو آپ نے کیا کہا کہ انی لأخشاکم للہ واتقاکم لہ۔ اپنی پوزیشن بتائی کہ دیکھو ہم صرف کہتے نہیں، عمل کرتے۔ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف، اللہ سے تقوی حاصل کرنے والا کو میں ہوں۔ دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی متقی، پرہیزگار اور تقویٰ اور اللہ سے خوف کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جب دوسروں کی نصیحت کی خانگی معاملے میں، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، دیکھو تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل وعیال کے لیے بہتر ہو، سب سے اچھا، اس کے اہل وعیال اسے پسند کرتے ہو، اچھا تعامل کرے۔ اور سنو، میں اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا میں خود ہوں۔ انسان کو خود آئیڈیل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیڈیل تھے، ہر لائن ابھی آپ نے سنا تھا، رسول اللہ وسلم۔ اور دعات کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات چاہے جیسے بھی۔ میں ایک حدیث سناؤں تو بہت کم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری میں غالباً خندق کھود رہے تھے، غزوہ خندق ہوا۔ حالت یہ تھی صحابہ کرام کی اس وقت پوزیشن کیا تھی کہ سب جو ہے خندق کھود رہے ہیں اور پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے۔ صحابہ شکایت کر رہے تھے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے، بڑی تیز بھوک لگی ہے، کھانے کو نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیٹ کھولتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ 2 پتھر بنا ہوا ہے۔ اس پوزیشن میں بھی آپ نے صحابہ کرام کو تسلی دی، اطمینان دلایا۔ کیا اطمینان دلایا؟ آپ نے 3 پھاوڑا چلایا تو اس میں سے ایک روشنی نکلی۔ تو کہا کہ جب ایک پھاوڑا چلایا تو مجھے کسریٰ کے محلات نظر آئے، دوسرا پھاوڑا چلایا روشنی، مجھے اس روشنی میں جو ہے قیصر کے محلات نظر آئے، روم کے محلات نظر آئے، اور تیسرا پھاوڑا چلایا تو حبشہ کے محلات نظر آئے۔ اللہ، یہاں حالت یہ
یہ کیسر و کسرا کے لوگ مسلمانوں کے پاؤں تلے یا پاؤں تلے اپنا جو ہے گردن پسارے ہوئے تھے. آپ نے صحابہ کو تسلی دی ایک موقع پر جب کہ وہ صحابی کی شکایت کرنے پریشانی کی تھا. آج ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ یمن میں جو ہے سرا سے حضرموت کا سفر کریں گے تو کوئی ڈر نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف. یہ صورت حال. آئیے میں ایک حدیث اور سنا دوں آپ کو اور بات ختم کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ نے سنا کہ کس طریقے سے لوگوں کی تعلیم کیا کرتے تھے, تربیت کیا کرتے تھے, سیرت اچھی. ابھی وہ دیہاتی صحابی کے پیشاب کرنے کا واقعہ آپ نے سنا. ایک اسی سے ملتا جلتا واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ ابن حکم سلمی, صحیح مسلم کی روایت ہے, معاویہ ابن حکم سلمی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ہم صحابہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو کسی کو چھینک آ گئی. ٹھیک آئی تو کوئی بتایا گیا کہ ٹھیک آئے وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کو الحمد اللہ کہیے. تو اس صحابی نے معاویہ سلمی قبیلہ خاندان ہے, وہ مکہ سے مدینہ کے بیچ میں ابھی بھی وہ لوگ آباد ہیں. بنو سلیم کے لوگ ہمارے گستاخ سے ڈاکٹر جمان سلیم اسی قبیلے سے تھے. تو کہا کہ میں نے کہا یا رحمت اللہ, زور سے کہا نماز پڑھیں. جب نماز میں زور سے کہا تو دیگر مسلیان صحابہ جو ہے آتے لگے گھور گھور کر کے. اس کو دیکھیے نماز میں ہے, زور سے کہا رہا ہے یا رحمت اللہ. اب یہ پتا نہیں تھا کہ وہ گھور گھور کے تاکنے لگے. کہا تمہاری ماں دنیا ہوئے کیا ہو گیا, تم لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو اور بھی آپ فرم ہو گئے زور سے, اور مجھے گھور گھور کر کے کیوں دیکھ رہے ہو جی. اب وہ صحابہ تو بول نہیں سکتے, وہ جانتے تھے کہ نماز میں بولنا منع ہے. تو وہ اپنے ران کو ایسے ایسے طرف دبایا, میری ایک کو خاموش کرنے کی کوشش کی. کہا تو مجھے بڑا تو غصہ آیا. اچھا ابھی رات میں جب دبا رہے یعنی کوئی آپ کو چیلنج کر رہا ہو, لیکن میں بڑا برداشت کر گیا, خاموش رہا. نماز ختم ہوئی. ہمارے یہاں کا میں اکثر دیکھتا ہوں, کوئی بچہ آیا نماز پڑھا, بچے شرارت کریں گے. ابھی نماز ختم ہوئی, سلام پھرتے ہی صاحب ڈانٹ ٹپٹ ایسے شروع ہو جاتی ہے کہ بیچارہ دوبارہ پھر بچہ مسجد میں نہ آئے. ایسے ڈانٹ ٹپٹ نماز کیسے ہوتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا اسلوب, وہ سیرت کا یہ موضوع دیکھیے آپ. کون سی باتیں سیرت کے تعلق سے ہیں, کیا کہتے ہیں. کہا کون کیا, تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی آپ نے کچھ نہیں کہا. کہا ماں ضربنی ولا شتمنی, نہ تو مجھے آپ نے ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ مجھے مارا. اور کہا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها کلام. کہا کہ نماز کے اندر جو ہے یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. نماز میں بات نہیں کی جاتی ہے, بلکہ یہ نماز کیا ہے, انما ہوا تسبیح و ذکر. وہ قرآن نماز نام ہے تسبیح کا, ذکر الہی کا, قرآن مجید کی تلاوت کا, اس کا نام نماز ہے. نماز سے بات نہیں کی جاتی. تو کہتے ہیں صحابی معاویہ کہتے ہیں کہ ما رأيت قبله ولا بعده احسن معلما منه. میں نے نہ تو آپ سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہ آپ کے بعد میں نے آج تک کوئی ایسا معلم, ایسا مبلغ, ایسا مربی نہیں دیکھا کہ آپ کا یہ اسلوب ہو. نہ ڈانٹا نہ لٹا. میرے بھائیوں, اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے دعا خاص طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس ناحیے سے پڑھیں, اس ناحیے سے مطالعہ کریں کہ دعوت کے میدان میں آپ کا کیا اسلوب تھا, کس طریقے سے لوگوں سے آپ خطاب کیا کرتے تھے, کس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. ہمیں دعا کرنا چاہیے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے سیرت نبی کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بات آج کی حاضری کا قبول فرما. قبول قولی ھذا واستغفر اللہ.